محترم کبیر محمد شہید صاحب، نوابزادہ حاجی لشکری رسانی صاحب، غلام نبی مری صاحب، ہمارے بزرگ اس حال میں میرے سامنے تشریف فرما سیاسی ورکرز، بہنوں، بھائیوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی ہمارے لیے، اس دھرتی پہ رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے ان کی قومی جدوجہد کے حوالے سے ایک مشعل راہ ہے، اور یہ بہت کم خوش قسمت انسانوں کو زندگی میں اس طرح کی زندگی گزارنا کہ وہ جس دن سے سیاست کی چوکاٹ پہ قدم رکھتا ہے اور پھر تا شہادت اس قومی جدوجہد میں، اس مشکل اور پرخار راستے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ میں ابھی سر سے پوچھ رہا تھا 70 کے انتخابات کے سلسلے میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور بادشاہ خان کی تحریک میں ایک کیریکٹر وطنی چاچا کے نام سے، جو 47 سے پہلے، یہ تو ایسے کیریکٹر ہے کہ جس نے صرف اور صرف دھرتی کی خاطر، دھرتی کی سیاست میں وہ مقام حاصل کیا ہے۔ ایک وطنی چاچا جس نے خدائی خدمتگاروں کی ٹکٹ پہ کھڑے ہو کر اس ٹائم اپنے وقت کے ایک بہت بڑے خان، ایک بہت بڑے قداور شخصیت کو شکست دی تھی، اور ایک 70 کا وہ انتخابات ہے، نیب کے پلیٹ فارم سے خان عبدالولی خان کی قیادت میں ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب تھے، جو اس وقت کے کم عمر ترین نیشنل اسمبلی کا ممبر اس علاقے سے منتخب ہو کے اس قوم کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ کا ممبر بنا تھا۔ اس وقت سے لے کے تا شہادت ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس دھرتی کی ایک ایک چیز پہ نظر رکھنے والے انسان تھے، اور یقیناً میں اگر آپ بہنوں بھائیوں سے یہ بات شیئر کروں، ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بڑے قریب سے ہر غم، خوشی، جلسے، مظاہرے میں دیکھا تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوا تھا۔ یعنی ایک اتنا نفیس انسان، ایک اتنا ہر قسم کے بغض سے، تعصب سے، نفرت سے پاک انسان، ہر ایک کے خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، ہر ایک کے غم کو اپنا غم سمجھنا۔ میں کہتا ہوں کہ اس دھرتی پہ اس طرح کے انسان بہت کم ہوں گے۔ یہاں پہ کافی باتیں ہوئی ہماری ماضی کی، ہماری تاریخ کے حوالے سے۔ یقیناً ایک بات میں کہتا چلوں، ہمیں اس بات پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ دھرتی اگر اس کو ہم افغانیت کے تصور میں لے لیں، پھر یہاں پہ بلوچ، پشتون وسائل اور اس خطے میں اس کے اہمیت کو دیکھ لیں، تو عموماً تاریخ میں اس طرح کے اقوام کے ساتھ اس طرح کی سازشیں ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس بات پہ یقیناً ہم سب ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس بات کو اپنے سامنے بھی رکھ کے اس میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آخر ایک ایسی تحریک جو خدائی خدمتگاری سے لے کے، یا اگر میں بہت پیچھے احمد شاہ ابدالی اور میر نصیر خان نوری کے اس اتحاد سے اٹھا کے پھر نیب تک آ جاؤں، یعنی جس تحریک کا اس پورے ملک کے، خصوصاً اس ملک کے ریاستی اداروں پہ جو ایک پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے سیاسی کارکن بھی اس کی وجہ سے بچ جائے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری اس دھرتی کے وسائل بھی ہمارے اختیار اور ہمارے کنٹرول میں ہو۔ لیکن بدبختانہ اس تحریک کے تقسیم در تقسیم کے بعد آج جو صورتحال اس وقت بلوچ دھرتی کی ہے، جو صورتحال اس وقت پشتون دھرتی کی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہاں پہ ہر ہماری بہن، ہر ہمارا بھائی جس بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، آج تک اس کی زبان پہ ہم نے ترقی کی بات نہیں سنی ہے، آج تک اس کی زبان پہ ہم نے اچھے کالج یا ہاسپٹل کی بات نہیں سنی ہے۔ ہر ایک نے اپنی بقا کی بات کی ہے، ہر ایک نے اپنے تحفظ کی بات کی ہے، ہر ایک نے
یہ بات زبان پہ کرتے ہوئے ہم نے سنی ہے، ہم نے محسوس کی ہے کہ کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے. ابھی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مہد جیسی ہماری بہن، بے شمار اس طرح کی ہماری بہنیں اس وقت ریاستی جبر اس کی قید و بند میں کس حالت میں ہوگی. یعنی بات ہماری عزتوں تک آ پہنچی ہے. تو یقیناً ڈاکٹر صاحب کی اس پوری جدوجہد، اس تمام مسائل پر ہمارے بلوچ سوچ رہے تھے کہ خدا نخواستہ اگر ہماری جدوجہد اس قومی جدوجہد سے ذرا برابر بھی ہٹ کے کسی اور صرف میں چلی جائے تو جس صورتحال سے اس وقت ہم دوچار ہیں یہی صورتحال وہ خود دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی کہ اس بلوچ پشتون قومی تحریکوں کو اکٹھے کر کے ایک صنف میں لے جا کے ایک جھنڈے تلے ایک پارٹی کے سائے آگے اس طریقے سے بڑھائے کہ جس پہ ہمارے ہر لحاظ سے ہر قدم پہ ہر ایک کا عزت محفوظ ہو، اس کی پگڑی محفوظ ہو، اس کے وطن کے وسائل محفوظ ہو. ارباب صاحب، ارباب ظاہر خاصی اکثر و بیشتر ایک بات ہم سے کہا کرتے ہیں، شاید کبیر محمد شہید صاحب کو اس بات کا پتہ بھی ہوگا کہ 1989 میں یا اس سے پہلے خان عبدالولی خان کوئٹہ آئے ہوئے تھے تو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ان کے اس نے کچھول علی ایڈوکیٹ صاحب جو ان کے بی ایس او کے ایکٹیوسٹ کے ساتھی تھے وہ ملاقات کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے. تو بڑی ڈیٹیل میں نشست ہوئی، بڑی ڈیٹیل میں گہرائی پہ اس وطن کی سیاست پہ بحث مباحثہ ہوا. تو خان صاحب نے آخر میں ان کو خان عبدالولی خان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کی باتوں سے میں اگر متفق بھی ہو جاؤں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو صورتحال اس وقت یہ بات ہے، جو صورتحال اس دھرتی سے متعلق میں دیکھ رہا ہوں یہ گوادر ہوگا، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا. یہ ساحل ہوگا، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا. یہ ریکارڈنگ ہوگا، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ دنیا کا، میں اگر یہ کہوں کہ وہ جو سب سے زیادہ ریچسٹ ایک علاقہ ہے، ایک خطہ ہے، وہ یہ ہمارے بلوچ وطن ہے. یا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں آج جو افغانستان میں جو کچھ تبدیل ہوا ہے یا جس طریقے سے ہوا ہے یہی صورتحال آپ کے افغان وطن کا ہے ہر لحاظ سے. چاہے پانی کی بات ہو جائے تو پانی اس میں موجود ہے، چاہے کرومائٹ کی بات ہو جائے تو کرومائٹ یہاں پہ موجود ہے، چاہے جنگلات کی بات ہو جائے تو جنگلات یہاں پہ موجود ہے، چاہے گیس کی بات ہو جائے یعنی ایک پٹی ہے، چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو. لیکن بدبختانہ اگر ہم بھی اتفاقی کی نظر ہو جائیں گے، ہمارے درمیان یہ سیاسی اختلافات، یہ مختلف لیول کے اختلافات اگر برقرار ہے تو جو نوبت اس وقت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہماری بہن کی عزت محفوظ نہیں رہی ہے، ہماری ماں کی عزت محفوظ نہیں رہی ہے، یہاں تک میں یہ بات اکثر و بیشتر پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں. یقیناً نواب صاحب اکبر خان بگٹی کی ایک شہادت کا سلسلہ ہے، ایک یہ دور ہے جس میں نواب صاحب جام شہادت نوش کرتا ہے، ایک اس سے پہلے کا دور ہے. اگر کہا جائے تو نواب صاحب کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید اس ملک کے ریاستی اداروں کا، اس ملک کے وفاق کا اگر اس بلوچستان میں، اس بلوچ لیڈرشپ میں کوئی نزدیک ترین انسان ہے تو شاید نواب اکبر خان بگٹی ہوں گے. لیکن آخر میں آ کے ان کا کیا انجام کیا؟ یہی طریقہ کار ہم سب کے لیے ہے، یہی ٹارگٹ ہم سب کو اپنایا گیا ہے. تو اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ آج بھی یا خدا نخواستہ یہ بات جو اس وقت ہم محسوس کریں اس کے ہونے پہ ہماری عدلیہ حرکت میں بھی آ جاتی ہے اور اس پہ راتوں رات فیصلے بھی صادر فرماتی ہے. یہ عدلیہ جب کسی کے مفادات کی بات آ جاتی ہے تو یہ اتوار کے دن بھی کھلتی ہے اور وہی عدلیہ ہمارے ہاں درجن بر لاشوں پہ اس کو پتہ تک نہیں چلتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوا ہے، پشتونخوا میں کیا ہوا ہے یا مظلوموں میں اقوام کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یقیناً اس کے لیے جو صبر ازما جدوجہد ہمارے اکابرین نے کی ہے، ہم سب خوش قسمت لوگ ہیں. پھر بھی باوجود اس کے کہ ہم نے لاشیں بھی اٹھائی ہے، ہم نے دنیا جہاں کی تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بحیثیت اقوام بلوچ پشتون باچا خان، خان عبدالولی خان، میر بخش بزنجو یا سردار عطاءاللہ خان مینگل یا نواب خیر بخش مری یا ڈاکٹر عبداللہ شہید جیسے اکابرین ہمیں اللہ نے دیے. ان کے
जदोजहद में हमें हर तरह के रास्ते मिलते हैं। जहां पे जरूरत हो कि किसी के आंखों में आंखें डाल के बात करने की, वो रास्ता भी इसमें मौजूद हो। जहां पे हम मुजाहिमत के जरिए से अपने हक हासिल कर सकते हैं, वो रास्ता भी मौजूद है। जहां पे पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हम अपने हकूक हासिल करने का सोचते, तो वो रास्ता भी इसमें मौजूद है। और असूल की तो अगर हम बात करें तो इसके बराबर तो इस मुल्क को क्या मैं कहता हूं कि इस खिते में बहुत से कम लोग ऐसे सियासी लीडरशिप और अकाबरीन होंगे कि हम इसके साथ तोल तराजू कर ले। तो यकीनन डॉक्टर साहब की जदोजहद, डॉक्टर साहब का इस दर्दी के लिए, खुसूसन फिर बलोच पश्तून इत्तेहाद के लिए आज भी हम देख रहे हैं। अब आप सोच लें कि आज भी आपके दरमियान साजिशें हो रही है। ये महकूम और ये मजलूम अक़वाम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाल के हमेशा के लिए लड़ते रहे, ताकि इनकी नजरों से अपने वतन के हालात बिल्कुल उजल हो जाए। न बलोच को अपने वसाइल की लूट कसूट पे कोई नजर हो, उसको दुश्मन एक पश्तून बना के खड़ा कर दे, और जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की नजर पश्तूनख्वा वतन को कर दिया गया है, या फिर पश्तून कौम की इस मुश्किल और इस दरपदर और इस तकलीफदेह सूरत हाल से नजर हट के बस खुदा न खास्ता उसके सामने दुश्मन एक बलूच को खड़ा कर दे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी से लेके आपके बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तक ये वो हालात है जिसको हम होली सोली इसके पीछे एक साजिश समझते हैं। जिस तरीके से नेब के साथ हुआ, उसके बाद हुआ, और इस वक्त तक ये साजिशें, ये सिलसिले इस धरती पे इन अक़वाम को अपने बुनियादी जेन्युइन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुसलसल हो भी रही है, और इसकी पुष्ट पे कोते कार फरमा भी है। तो यकीनन हम सब के लिए आज भी जब हम हर एक सियासी कारकुन, चाहे वो हमारे बलोच वतन से उनका ताल्लुक हो, चाहे पश्तून वतन से उनका ताल्लुक हो, तो उन सब की जबान पे एक बात है कि आज भी अगर हम इस मुश्किल तकलीफदेह सूरत-ए-हाल से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास सिवाय नेब के अलावा, उस प्लेटफॉर्म के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म पैदा नहीं हो सकता है कि जिस पे हम अपने मसाइल भी हल कर लें, और उस कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए से हम उन कुव्वतों के खिलाफ डट के खड़े भी हो जाए जिसने हमारे हालात इस नेक पे पहुंचा के रख दिए हैं। उनका हदफ क्या है? ये दहशतगर्द कौन है? इन दहशतगर्दी का इस धरती से ताल्लुक क्या है? इसको प्रिप्लान यहाँ पे लॉन्च किया गया, और इस वक्त तक आपका पूरा वतन इन तकलीफदेह सूरत-ए-हाल से गुजर रही। क्या मसला था? यानी क्यों हमारे बलोच वतन के वसाइल को इस बेदर्दी से लूटने के लिए इन्होंने जो भी मंसूबे अपनाए हैं, नतीजतन आज पूरा बलूचिस्तान चल रहा है। कोई क्या करे? यानी हमारे यहाँ सबसे मुकद्दस और एक चीज हमारी माओं की, हमारी बहनों की इज्जत होती है, उसके दोपट्टे की इज्जत समझी जाती है। आज जब कोई मेरे घर पे इंटर हो के और बेदर्दी से मेरी बहन की, मेरी बेटी की, मेरी माँ की दोपट्टे को उछाल के खुदा न खास्ता उसको बुरी नजर से देख ले, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मैं इस कुव्वत और ताकत का मालिक बन जाऊंगा कि मैं बदला लेने की पोजीशन में होगा, तो कौन छोड़ेगा ये? कौन इस तस्वीर के नीचे कि जहां पे आपकी इज्जत महफूज न हो, कल आपके हाथ कोई मौका हाथ आ जाए और आप कहे कि नहीं फी सबीलिल्लाह हमने इसको माफ कर दिया, ये मुमकिन ही नहीं। एक तरफ आपके वतन की लूट कसूट हो, फिर उस पर कोई बात करे, फिर उस बात को आप अपना दुश्मनी समझ के फिर वहां पे आप न उसके बुजुर्ग को बख्शते हो, न उसके सियासी वर्कर को बख्शते हो, न उसकी माँ को बख्शते हो, न उसकी बहन को बख्शते हो, न उसकी वालिदा को बख्शते हो, इवन के न उसके बच्चों को आप बख्शते हो, तो सूरत-ए-हाल क्या होगी? फिर तो होगी जो सूरत-ए-हाल इस वक्त हम सब के सामने, यही सूरत-ए-हाल तो होगी। तो यकीनन आज भी हमें सियासी बुनियादों पर, इल्मी बुनियादों पर अपने वसाइल के दिफा के लिए एक ऐसे मैकेनिज्म अपनाना होगा कि जिसमें बलोच, पश्तून इत्तेहाद भी सबके सामने हो, जिसमें हम अपने धरती पे इस नासूर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से भी छुटकारा हासिल कर सके, और जिसमें बलोच भी अपने वतन, अपने वसाइल और उस जमीन में छुपे हुए तमाम वसाइल का वो माफिज भी हो। तो यकीनन डॉक्टर साहब को खराज अकीदत के अल्फाज पेश करने के लिए मैं कहता हूँ कि हम
ہر ایک اگر یہاں پہ آ کے ان کو خراج عقیدت کے لیے الفاظ پیش کرے شاید کم ہی ہوں گے. ان کی ساری جدوجہد، ان کے ساری قربانیاں، ان کی ساری بھاگ دوڑ جو اس دھرتی کے لیے جس بھی پلیٹ فارم سے اس نے کی ہے، ایک درد سینے میں لے کے کی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب نے کہیں پہ کسی سے اختلاف بھی کیا ہے تو اس بنیاد پہ نہیں کیا ہے کہ خدا نخواستہ مفادات کا شکار ہوئے، اس بنیاد پہ نہیں کیا ہے کہ خدا نخواستہ اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کا سوچا ہے. اس بنیاد پہ کیا ہوگا اور کیا ہے کہ جس راستے پہ ہم جس تحریک اور جس سیاست کے نام سے جدوجہد کر رہے ہیں، شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جدوجہد، یہ طریقہ کار، اس میں شدت لانا ہوگا، اس میں تیزی لانی ہوگی، اور ایک تیز اور ایک منظم مزید جدوجہد کے ذریعے سے شاید ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب کی یہ پوری ہسٹری جو BSO سے شروع ہوتی ہے ان کی شہادت کے دن تک، جو اس وقت بھی سیاسی دورے پہ پارٹی کے لیے ایک فعال اور متحرک کردار نبھانے کے لیے جو وہ نکلے ہوئے تھے، اس شہادت تک اس کی پوری زندگی ہمارے لیے سیاسی کارکنوں کے لیے، اس بلوچ پشتون سیاسی کارکنوں اس وطن کے لیے مشعل راہ ہے. میں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، پوری پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو ان کی شہادت کے پہلی برسی کی مناسبت سے دل کی عطا گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. شکریہ.